الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشرنا علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما وعملا وفقها في الدين يا رب العالمين. اللہ رب العزت جل وعلا کی حمد و ثنا اور نبی اکرم رحمت مجسم شفیع ہر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار در بار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد آج کا عنوان گفتگو تکبر کی مذمت ہے. اس عنوان پر اس سے پہلے بھی ابتدائی گفتگو ہو چکی ہے اور اسی کا آج یہ تسلسل ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من خردل من کبر. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس انسان کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی اگر تکبر ہوا تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. رائی کا دانہ کہتے ہیں سرسوں کے بیج کو. سرسوں کا بیج سائز میں بہت چھوٹا سا ہوتا ہے. تو اس حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کسی انسان کے دل میں معمولی سا تھوڑا سا بے تکبر ہوا تو ایسا انسان جنت سے محروم رہے گا. کیونکہ گزشتہ درس میں نے عرض کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عظمت میری چادر ہے، میرا ازار ہے، کبریائی میری چادر ہے. یہ کسی بھی بندے کو اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی قسم کا تکبر کرے. دوسری حدیث پاک میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحشر الجبارون والمتکبرون یوم القیامت فی صور الذر یطأہم الناس لہوائہم علی اللہ عز وجل. قیامت کے دن متکبر انسان
جبار اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے، اپنے آپ کو بڑا کہنے والے، وہ فرمایا کہ وہ جبار اور متکبر، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، بڑا خیال کرنا، لوگوں کے ساتھ ظلم کا رویہ رکھنا، لوگوں کو حقیر سمجھنا، اپنے آپ کو ان سے برتر اعلیٰ سمجھنا۔ فرمایا یہ جو لوگ متکبر ہیں نا، جبار قسم کے، سخت مزاج سخت دل لوگ، فرمایا قیامت کے دن یہ چیونٹی کی شکل میں اٹھائے جائیں گے۔ جو آج بڑے بنتے ہیں نا کہ ہم جناب بڑے ہیں، تو فرمایا قیامت کے دن یہ چیونٹی کی طرح ہوں گے، چھوٹے ہوں گے۔ اور صرف یہ نہیں ہے کہ ان کے سائز اور ان کے جسم چیونٹی کی طرح چھوٹے ہوں گے، بلکہ لوگوں کو کہا جائے گا اور لوگ انہیں اپنے پاؤں کے نیچے روندیں گے، لتاڑیں گے۔ لِحَوَانِهِمْ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، کیوں؟ اس لیے کہ ان لوگوں نے اللہ رب العزت کے احکامات کو لائٹ لیا، ہلکا سمجھا، معمولی سمجھا، اپنی نفسانی خواہشات کو، اپنے خیالات کو، اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے سامنے بڑا سمجھا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا یہ لوگ آج دنیا میں ہر انسان کے لیے ابھی وقت ہے کہ وہ اپنے اعمال، اپنے خیالات کا تجزیہ کرے، غور و فکر کرے اور یہ سوچ لے کہ میری متکبرانہ سوچ کا رزلٹ اور نتیجہ کیا نکلنے والا ہے۔ چند روزہ زندگی میں انسان اپنے آپ کو اپنے خیال میں بڑا سمجھ لے گا۔ کتنے لوگوں کے سامنے، بھائی کتنے لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا؟ کتنے لوگوں پر ظلم و زیادتی کرے گا؟ آخر ایک تو ساری کائنات میں کوئی بھی انسان، کسی بھی انسان کا حکم نہیں چل سکتا، کوئی بھی کائنات میں ایسا انسان نہیں ہے کہ اللہ کی ساری مخلوق پر اس کو حکم چلے، اور نہ ہی کسی کے بس میں کہ اللہ کی ساری مخلوق پر وہ ظلم کرے، اور نہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے کرے۔ کس حقیر مقصد کے لیے انسان اپنی آخرت کو، اپنی عاقبت کو تباہ و برباد کرتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ ان فی جہنم وادیا یقال لہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا کہ جہنم کی ایک وادی ہے، جہنم کے ایک حصہ ہے، ایک وادی، ایک ویلی ہے جس کا نام ہے حب۔ فرمایا حق علی اللہ تعالی ان یسکنہ کل جبار، اس حب ویلی میں اللہ تعالیٰ داخل کرے گا تمام متکبرین کو، ایروگینٹ پیپل کو، جو لوگ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو دوسروں سے افضل سمجھتے ہیں، اعلیٰ سمجھتے ہیں۔ فَإِيَّاكَ يَا بِلَالْ أَن تَكُونَ مِمَّن يَسْكُنُهُ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ بلال آگاہ رہنا، اس وادی کا مکین نہیں بننا، کہیں تیرا ٹھکانہ اس وادی میں نہ ہو جائے۔ کیوں؟ جتنے متکبر ہیں، جتنے جبار ہیں،
جتنے سخت مزاج ہیں، جتنے دوسرے لوگوں کو حقیر سمجھنے والے ہیں، یہ سب اس میں داخل ہوں گے۔ ہمارے لوگوں نے خدا جانے یہ کہاں سے پٹی پڑھ لی ہے۔ میں بھی کئی بار سوچتا ہوں یہ ان کو پٹی پڑھائی کس نے ہے؟ ہم راجے ہیں جناب، ہم چودھری ہیں جناب، اچھا پھر یہ ہے کہ اگر 4 پیسے آ جائیں تو شو آف کریں گے۔ یہ خیال ہی نہیں کہ میرے ساتھ کسی غریب کا مکان بھی ہے، میرے ساتھ کوئی غریب بھی رہتا ہے۔ بھائی جب میں اپنے دولت کو شو کروں گا تو اس کے دل پر کیا گزرے گی؟ میرے بھائی سوچ، ابھی وقت ہے، سوچ لو، ابھی وقت ہے، سوچ لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسرے حدیث پاک ہے، مشکوٰۃ شریف میں بھی آتی ہے، جس انسان کے عمل نے اس کو پیچھا کر دیا، نسب اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ یہ مت سمجھو کہ میں جناب سید ہوں، میں راجہ ہوں، میں چودھری ہوں، میں جٹ ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، اور عمل تیرا برا ہو، اور یہ تیرا نسب والے جو فخر ہے نا جاہلانہ، یہ تجھے کوئی فائدہ دیں گے؟ ان کی ویلیو، ان کی حیثیت ہے صرف اس صورت میں کہ جب انسان اس کو نیکی میں استعمال کرے، اچھائی کے لیے ان چیزوں کو استعمال کرے۔ کوئی بھی ان میں سے چیز اگر نیگیٹو یوز کی جائے گی، چاہے دولت ہو، چاہے حسب نسب ہو، چاہے کوئی مرتبہ ہو، جب ان کو بطور تکبر اس انسان ذہن میں رکھے گا تو یہ تباہ کن چیزیں ہیں، تباہ کن چیزیں ہیں یہ خیالات۔ اب بھائی تیرے سامنے میں چودھری ہوں تو کیا تو تیری اور دوسرے میں فرق کیا ہے؟ ادھر مار خدا تعالیٰ نے لگایا ہوا تیرے چہرے پر، تو راجپوت ہے اور تو چودھری، اور تو جٹ ہے، تو راجہ ہے، تو ملک ہے کوئی مارک اللہ تعالیٰ کی طرف سے لگے ہوئے؟ اللہ کے بندے، جو شکل تیری وہی شکل اس کے، جتنی آنکھیں تیری اتنی آنکھیں اس کی، جتنے ہاتھ تیرے ایسے ہی ہاتھ اس کے، جتنے تیری ٹانگیں ایسے اس کی ٹانگیں، جو کچھ تو کھاتا پیتا ہے وہی وہ کھاتا پیتا ہے، جیسے تو رہتا ہے وہ بھی ایسے ہی رہتا ہے۔ بھائی فخر کس بات کا ہے؟ یہ تو صرف کا دنیا میں، اب تو وہ بھی ختم ہو گیا ہے۔ بھائی یہ صرف کائنات کا نظام چلانے کے لیے ہے۔ کوئی پوسٹ آفس، کوئی پوسٹ مین آپ کے علاقے میں جائے، کسی کو نہیں پہچانتا، بھائی فلاں کون ہے، آپ کہیں گے جناب فلاں صاحب ہے۔ یہ شناخت کے لیے چیزیں ہیں۔ میرے گھر کا اگر ایک نمبر ہے اور دوسرے گھر کا ایک دوسرا نمبر ہے، تو میرے گھر سے اس کا نمبر مختلف ہوگا، تو اس میں کوئی فخر کی بات ہے؟ بھائی یہ ساری شناخت کی چیزیں ہیں۔ آج تو شہروں میں یہ بھی ختم ہو گئی ہے، آج تو دنیا نے دوسرا نظام وضع کر لیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انی اعوذ بکا من نفخۃ الکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے پناہ مانگی ہے، پناہ مانگی ہے، یا اللہ پاک مجھے محفوظ رکھنا، مجھے اپنے پناہ میں رکھنا۔ کس بات سے؟ نفخہ، نفخہ کہتے ہیں یہ جو چھوٹی سی حرکت ہوا کی ہوتی ہے نا، چوف حرکت کرتی ہے نا ہوا، کہ یا اللہ پاک اتنا بھی خیال آ جائے میرے دل و دماغ میں تکبر کا، مجھے اتنے تکبر سے بھی محفوظ رکھنا، اپنی پناہ میں رکھنا۔ نفخہ، ذرہ برابر خیال جو دماغ حرکت کرتا ہے، جو دل کی حرکت ہے، اس کو نفخہ کہتے ہیں۔ فرمایا یا اللہ پاک میرے دل و دماغ میں اتنی حرکت بھی نہ آئے، مجھے محفوظ رکھنا کہ میں تکبر کروں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے دعا مانگی ہے تو امت کا تو حال آپ خود ہی اندازہ لگا لیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من تعظم فی نفسه واختال فی مشیته لقی اللہ تعالی وهو علیہ غضبان۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھے، اپنے خود ہی گھر میں بیٹھ کر اپنے آپ کو خود ہی بڑا سمجھتا پھرے میں بڑا آدمی ہوں جی، اور جب چلے تو تکبر کے ساتھ چلے. اور اسی طرح یہ آج کل جو گاڑیاں چلاتے ہیں نا سلنسر کھول کر اور ریس دے کر، یہ بھی اسی میں آتی ہے. چال سے مراد یہ دو ٹانگوں پر چلنا نہیں ہے، جو بھی آپ کا چال کا انداز ہے. فرمایا جو چلے تو متکبرانہ چال چلے اور اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھے. فرمایا جب خدا سے ملے گا نا تو اللہ تعالیٰ سے اس انسان پر بہت شدید غضبناک ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، حدیث میں آتی ہے، اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم اجعلنی فی اعین صغیرہ وفی اعین الناس کبیرہ. یا اللہ پاک مجھے میری اپنی نظر میں چھوٹا رکھنا، لوگوں کی نظر میں مجھے بڑا بنانا. بھائی بڑا وہ آدمی ہوتا ہے جس کو لوگ بڑا سمجھے، لوگوں کی نظر میں اس کی عزت و آبرو ہو. خود ہی اپنے گھر میں بیٹھ کر بس میں بڑا ہوں میں بڑا ہوں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. بڑا بننا ہے تو پھر وہ کام کرو کہ جس کام سے لوگوں کے دلوں میں آپ کی عزت و آبرو ہو. اور یہ عزت عارضی نہیں ہوتی، یہ دائمی ہوتی ہے. جب آپ اچھے کام کریں گے، نیکی کے کام کریں گے، مخلوق خدا کی خدمت کریں گے، تو پھر مخلوق خدا کے دلوں میں آپ کا ادب بھی ہوگا، احترام بھی ہوگا، آپ کو وہ بڑا بھی سمجھیں گے نیکی کے ذریعے اپنے آپ. اور پھر نیکی کر کے بھی توقع یہ نہ رکھو، اب نیکی کا کام کر کے توقع یہ رکھنا کہ لوگ میری عزت کریں گے، وہ نیکی کو ضائع کرنا ہے. نہیں، آپ اللہ کے مخلوق کی خدمت کریں، اللہ کے دین کی خدمت کریں. پھر اللہ کی مرضی ہے کسی کو لوگوں کی نظر میں معزز بنا دے یا نہ بنائے. آپ کا کام عزت کے لیے نہیں ہونا چاہیے. بالکل کوئی کام دین کا، مسجد بنانا، مدرسہ بنانا، لوگوں کی خدمت کرنا، کسی بھی قسم کا کام کرنا، اس کا ذرہ برابر بھی اگر انسان کے دل میں یہ ہونا کہ لوگ میری عزت کریں گے، تو اللہ پاک نے فرمایا ایسا صدقہ کرنے سے بہتر یہ ہے کہ تو نہ کر. خاسرت دنیا والآخرہ پھر ہوتا ہے، دنیا کی بھی نقصان کر رہا ہے، آخرت کا بھی کر رہا ہے نیت کے خرابی سے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی فضیلت التواضع. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاجزی، تواضع، ہمبل نفس کی فضیلت میں بیان فرمایا ما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا. فرمایا اللہ تعالی جو آدمی اس پر کوئی ظلم کرے، زیادتی کرے، اس کے حق تلفی کرے اور وہ آدمی معاف کر دے. لوگ یہ سمجھے شاید اس نے کمزوری کی وجہ سے معاف کیا. فرمایا کمزوری کی وجہ سے نہیں، اللہ کے رضا کے لیے معاف کر دیا کرے. لوگ اگنور کرو، ٹالرنس رکھو، اپنا دل و دماغ میں وسعت پیدا کرو، گنجائش رکھو. اگر کوئی تمہارے ساتھ ظلم جاتی کر بھی لے تو پھر بھی معاف کر دو. فرمایا یہ تمہاری کمزوری کی دلیل نہیں ہے. ہو سکتا ہے دنیا میں تو یہ تانا دے دے، اس کے باوجود اس تانے کو برداشت کر لو. فرمایا اس لیے اللہ رب العزت جو بھی انسان، کوئی انسان اس کے ساتھ زیادتی کرتا ہے اور اس کو معاف کر دیتا ہے، وہ اپنے مرتبے، اپنی عظمتیں، اپنی شان قیامت کے دن دیکھ لے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو پھر کتنی عظمتیں عطا فرماتا ہے، کتنی شانی عطا کرتا ہے. فرمایا معاف کرنے سے کسی کا بھی مرتبہ شان خدا کی بارگاہ میں کم نہیں ہوتی، زیادہ ہی ہوتی ہے. اور فرمایا وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ تعالی. جو انسان بھی اللہ کے لیے عاجزی کو اختیار کرے، ہمبل ہو اللہ کے لیے، دکھلاوے کے لیے نہیں،
علماء نے منع فرمایا، بعض مجلس میں بیت السر نیچے کر دے، بڑا صوفی صافی بن کر بیٹھ جائے، فرمایا یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ علماء منع فرماتے ہیں عاجزی کا تعلق دل کے ساتھ ہے، گردن نیچے کرنے سے عاجز نہیں بندہ ہوتا، اچھا انسان دل سے اچھا ہوتا ہے۔ کوئی لباس اس کا کوئی یا کوئی گردن نیچے رکھنا یا بڑا مسکین بن کے باتیں کرنا، یہ عاجزی نہیں ہے، یہ تو صرف دھوکے ہیں۔ فرمایا دل میں عاجزی پیدا کرو۔ فرمایا جو بھی انسان دل میں انکساری پیدا کرے، عاجزی پیدا کرے، ہمبلنس پیدا کرے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے مرتبے بلند فرماتا ہے۔ وقال صلی اللہ علیہ وسلم طوبى لمن تواضع غیر فی غیر مسکنۃ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مبارک باد ہے کہ لائق ہے وہ آدمی، کنگریچولیشن ٹو ہو، مبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارکبادی دی ہے اس انسان کو جو عاجزی اختیار کرے، مسکین بنے بغیر، مسکین نہ بنے، یوں نہ لوگوں کے سامنے کرتا پھرے، اپنی عزت سیلف رسپیکٹ کی حفاظت کرتے ہوئے عاجز بنے، اپنے سیلف رسپیکٹ پر کمپرومائز نہ کرے، اس کے باوجود عاجز بنے، مسکین بن کر نہیں، غریب اپنے آپ کو شو کر کے نہیں، ویسے فرمایا یہ نہیں۔ انسان میں قدرت ہے انتقام لینے کی، اس کے پاس تکبر کے ذرائع موجود ہیں۔ بھائی ایک انسان کے بڑا صحت مند ہے تو صحت تو انسان تکبر تو کرے گا، دولت مند ہے تو تکبر تو کرے گا، علم والا تکبر تو کرے گا، کسی بڑے عہدے پر پہنچ گئے تو تکبر تو کرے گا، لیکن ان تمام چیزیں اس کے پاس ساری موجود ہیں تکبر کرنے والی، لیکن پھر بھی نہ کرے۔ شیخ سعدی علیہ الرحمہ آپ نے فرمایا ایک آدمی ہے بیگر ہے جو روزانہ سڑکوں پر جا کر مانگتا ہے اور کہنے نے میں تو بڑا ہمبل ہوں۔ او بھائی تو ہمبل نہیں ہے تو کر کیا سکتا ہے؟ تو جس آدمی کے پاس کچھ کرنے کے لیے ہے ہی نہیں ہے، وہ آدمی کہنے نے میں تو بڑا عاجز ہوں، او بھائی تو ویسے ہی عاجز نے نا، تو کر کیا سکتا ہے؟ نہیں، آپ فرماتے ہیں عاجزی اس انسان کو اللہ کے ہاں پسند ہے جس میں کوئی خوبی ہو۔ میں نے پہلے عرض کر دیا، کوئی خوبی ہو انسان میں، پھر بھی عاجز بن جائے، پھر بھی ان تمام چیزوں کو تکبر کے لیے استعمال نہ کرے۔ وَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَى مُوسَى علیہ السلام إِنَّمَا أَقْبَلُ الصَّلَاةَ مَنْ تَوَاضَعَ لِعَظَمَتِهِ۔ رسول اللہ صلی اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی جو آدمی نماز پڑھے میری عظمت کے لیے، پہلے یہ یقین عقیدہ بنائے کہ وہ عظیم ذات ہے، میں اس کی بارگاہ میں جھکنے لگا ہوں۔ میں نے اس لیے کہتا ہوں اے ننگے سے نماز نہ پڑھا کرو، یہ دلیل ہے کہ آپ کے دل میں تکبر ہے۔ جنہیں خدا کی بارگاہ میں ساری میں نے ٹوپیاں رکھی ہوئی ہیں، اتنی تکلیف نہیں کر سکتے کہ ادھر سے ٹوپی لے کر سر پر رکھ لیں۔ اور بھائی یہ دلیل ہے کہ آپ کے ذہن میں تکبر ہے۔ کس چیز نے آپ کو روکا ہوا سر پر ٹوپی رکھنے سے؟ اللہ کے بارگاہ میں جھکنے کے لیے آئے ہیں، سر پر ٹوپی بھی نہیں رکھ سکتے؟ فرمایا نو، کوئی دنیا میں مسلم تو مسلم ہے نا، میں کافر کی بھی بات کر رہا ہوں، چند ایک ایسی چیزیں ہیں جو دنیا میں ہر انسان کرتا ہے۔ میں چند روز پہ پیشتر یہ جو رشیا اور یوکرین کا مسئلہ میں دیکھ رہا تھا، ان کے عیسائیوں کے پادری اور پریسٹ، تو انہوں نے بھی سر پر ٹوپیاں اور داڑھی پوری رکھی ہوئی ہے، رشین عیسائیوں کے جتنے بھی ان کے پریسٹ ہیں۔ اچھا سکھ وہ تو ویسے پاک نہیں اتار دے۔ اب کبھی کسی سکھ کو نہیں دیکھو گے کہ وہ جائے ٹیمپل میں جو ان کا کیا کہتے ہیں اس کو، مندر نہیں، سکھوں کا کیا ہوتا ہے، گردوارے میں جائے ننگے سے، جا کر تو دکھاؤ۔ یار ایسے غیر مسلم کبھی کبھی آتے ہیں، مختلف
وہ بیچارے وہاں سے کپڑا اور سر پر رکھ لیتے ہیں. غیر مسلم عورتیں بھی مرد بھی جب آتے ہیں تو بھائی یہ رسپیکٹفل مقام ہے. اتنے بے حیا مسلمان ہو گئے ہیں، اتنے بے حیا ہو گئے ہیں. ایڑی چوٹی کا میں نے زور لگایا، بچوں کو بھی بڑوں کو بھی. حرام ذرہ برابر کسی پر اثر ہو کہ جس جگہ کی رسپیکٹ غیر مسلم بھی کرتے ہیں ہم مسلمان نہیں کرتے. جاؤ کسی سکھ کے گردوارے میں ننگے سر جا کر دکھاؤ، جاؤ میں دیکھوں گا آپ کو کیسے داخل ہونا دیتے ہیں وہ. میں سمجھا یہ رشیا بڑا بے دین ملک ہے. او بھائی جب میں نے اس کے وہاں کے پادری دیکھے، پورا لباس، داڑھی بالکل پوری، سر پر ٹوپیاں. میں گیا اسپین میں مسجد قرطبہ میں، مسجد قرطبہ کے درمیان کے چھت کو کاٹ کر انہوں نے چرچ بنایا ہوا ہے. یہ دنیا کی سب سے بڑی مسجد تھی. 600 سال تک یہ مسجد دنیا میں سب سے بڑی رہی ہے. وہاں پریسٹ بیٹھے ہوئے تھے، بے شمار دنیا ٹورسٹ جاتے ہیں اس مسجد میں بھی گیا. وہ اپنے چرچ میں تھے، ہم مسجد والے حصے میں تھے، لیکن سامنے نظر آتے ہیں. میں نے دیکھا تمام جتنے بھی ادھر بیٹھے ہوئے تھے سب کے سب سروں پر ٹوپیاں رکھ کر پورا جسم کا لباس پہن کر بیٹھے ہوئے تھے. اچھا ہندو ہیں، مشرق ہیں، اس سے بھی بڑا کوئی دنیا میں ہے. میں دیکھتا رہتا ہوں انڈیا کے وہ براہمن جو بھی ان کو کہتے ہیں، ان کے بھائی وہ بھی داڑھی بھی رکھتے ہیں، ٹوپیاں بھی رکھتے ہیں، سر پر پگ بھی باندھتے ہیں. یہ دنیا میں بیماری یہ مسلمانوں میں ہی آئی ہے. میں ٹیل لایا بچوں نے ٹوپی رکھا کہ نہیں رکھتے، آپ کو کہتا ہوں نہیں رکھتے. اور بھائی میں کہہ ہی سکتا ہوں، میرے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے کہ آپ کو زبردستی ٹوپی رکھاؤ. لیکن ایک میں ضرور کہتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوائے حالت احرام کے کبھی بھی ننگے سر نماز ادا نہیں فرمایا. کوئی میری ذہن میں کم از کم ایسی نہیں کہ کوئی عذر ہونا ہو. عذر الگ مسئلہ ہے، عذر میں تو ہر چیز جائز ہو جاتی ہے. صحابہ کرام نے، ائمہ دین نے کبھی، مثلا مسلمانوں میں بڑے فرقے ہیں جی، وابی، شیعہ، سو اینڈ سو، یہ جتنے بھی جب نماز پڑھتے ہیں نا، ایون قادیانی صریحاً کافر غیر مسلم، وہ میں ان کا بھی کبھی دیکھتا ہوں، وہ بھی سر پر ٹوپی وغیرہ رکھتے ہیں، داڑھی ان بھی رکھی ہوئی. یہ وہ دو ایک ایسا مسئلے ہیں. دنیا میں یہودیوں کو دیکھو، عیسائیوں کو دیکھو، سکھوں کو دیکھو، ہندوؤں کو دیکھ لو، پھر مسلمانوں کے مختلف فرقے دیکھ لو، اس مسئلے میں سارے متفق ہیں. یہ سارے دنیا کے پاگل نے، عقل مند اسی رہ گئے ہیں. سارے پاگل نے، سارے بدھو نے، ایویں سارے بغیر وجہ کے یہ سارا کام کرتے ہیں. جب بھی وہ اپنے مقدس مقام پر جاتے ہیں لباس بھی پورا پہنتے ہیں. جب یہ گورے تھے آمدے نے تو سر پر ٹوپی رکھی یا کیلا یا کوئی نہ کوئی کپڑا رکھے اندر آمدے نے، وہ سارے بدھو نے. دنیا کے سب نال وڈے عقل مند اسی ہیں. یہ روایتاں یہ ننگے سر والے نظر آئی نے، جہے 60 سال 65 سال میری عمر ہو گئی ہے، میں بھی پڑھتا پیا، سانوں نہیں نظر آئی یہ یہو جی چیزاں. اسی تو وہی آتی ہے سانوں نظر جو اسی تمہیں دسنے ہاں. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.